السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارک رمضان کے 17ویں روزے کے دن کی دعا۔ اللہم اہدنی فیہ لصالح الاعمال واقض لی فیہ الحوائج والآمال، یا من لا یحتاج الی التفسیر والسوال، یا عالما بما فی صدور العالمین، صلی علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اس دعا کی تلاوت کا ثواب یہ کہ اس کے پڑھنے والے کو بخش دیا جائے گا اگرچہ وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے بھی ہو۔ ماہ رمضان کے 17ویں روزے کا ثواب اللہ کے رسول کی روایت میں اس طرح سے بیان ہوا کہ پروردگار عالم ارشاد فرمائے گا، اس دن کے روزے داروں کے لیے کہ یقیناً میں نے انہیں اور ان کے والدین کو معاف کر دیا ہے، اور پروردگار عالم ان سے قیامت کی سختیاں اٹھا لے گا۔ ماہ مبارک رمضان کے روزوں کے مسائل کے ذیل میں اگر بیماری کی وجہ سے روزے نہ رکھے ہوں اور بیماری اگلے سال تک باقی رہے تو روزے کا کیا حکم ہے؟ روزے کی قضا واجب نہیں ہے اگر بیماری اگلے سال تک باقی رہے، لیکن ہر روزے کے بدلے ایک مد طعام یعنی تقریباً 14 چھٹا گندم یعنی کہ 750 گرام یا جو فقیر کو دینا ہوگا۔ ماہ مبارک رمضان کی 17ویں رات میں مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شخص اس رات میں 2 رکعت نماز اس طرح سے ادا کرے کہ رکعت اول میں جو چاہے الحمد کے بعد تلاوت کر لے، اور رکعت دوم میں الحمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرے، اور پھر نماز کے ختم کرنے کے بعد 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا تو خدا اسے 1000 حج اور عمرہ اور جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس رات کو غسل کرنا مستحب ہے۔ امام موسی کاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ رات یعنی 17 کی رات وہی رات ہے اس میں رسول خدا نے آپ کے اصحاب سے ملاقات کی، اور اسی رات میں مشرکین جنگ بدر کے لیے آئے تھے۔ اس رات میں اللہ کے رسول کی یہ دعا، اللہم ھذا شہر رمضان الذی انزلت فیہ القرآن وامرت فیہ بعمارۃ المساجد والدعاء والصیام والقیام وضمنت لنا فیہ الاستجابہ فقد اجتہدنا وانت آنتنا فاغفر لنا فیہ ولا تجعلہ آخر العہد منا واعف عنا فإنک ربنا وارحمنا فإنک سیدنا واجعلنا ممن ينقلب إلى مغفرتک ورضوانک بحق محمد وآلہ إنک أنت الأجل الأعظم۔ سورہ نصر۔ جو شخص سورہ نصر 3 دفعہ پڑھے گا اسے کوثر پینا نصیب ہوگا، اور اگر کوئی اس کو 7 دفعہ تلاوت کرے تو دشمنوں کے شر سے محفوظ ہوگا۔ پروردگار سے التماس کہ خدا ہم کو ماہ مبارک رمضان کی دعا اور ماہ مبارک رمضان کے تلاوت قرآن کا شوق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔